حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت زید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ متبنہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جو نکاح میں ہو اسے اگر طلاق ہو جائے تو اس سے پھر نکاح کر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی عام طور پہ لوگ بڑے آسانی سے کسی کو متبنہ بیٹا بنا لیتے ہیں، کوئی بیٹی بنا لیتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے مسائل میں پھنس جاتے ہیں کہ خون کے آنسو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ لوگ مسائل لاتے ہیں، پتہ چلتا اولاد نہیں تھی، بھئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہے بس اسی پہ صبر کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی۔ رب نے اولاد نہیں دی تو اس میں ان کی اپنی حکمت۔ ایک شخص کبیر والے کے علاقے کی بات ہے، آئے اور بات کرتے ہوئے رو پڑا۔ بیچارہ نیک اور شریف تھا، معاشرے میں اس کا ایک احترام تھا اس حوالے سے۔ کہنے لگے جی ایک لڑکے کو میں نے عزیز تھا، اسے میں نے متبنہ بنایا، اب وہ بڑا ہو گیا، ظاہر ہے پھر پردوں کا بھی مسئلہ آئے گا۔ بس تفصیل میں کیا جاؤں کہ رونے لگا، کہنے لگا بس میں آپ سے کیا بتاؤں کہ بیوی کا معاملہ خراب ہو چکا ہے اور یہ بے بس ہے۔ تو جو کام کرو 100 دفعہ سوچ کے کرو۔ اور ایک سرحد کا واقعہ ہے کہ بچی کو متبنہ بنا لیا، وہ جوان ہو گئی، اب بیوی پریشان ہے خاوند کی طرف سے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو حال آئے یہ یقین کر لو میری اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ رب نے اولاد نہیں دی، میری اسی میں خیر ہوگی، صبر کرو۔ تو حضرت زید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے۔ ہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور وہ اس ماحول کو سنبھال سکتے ہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متبنہ بنایا ہے، اس میں بہت سے مسائل ہمارے اور آپ کے لیے کھلے۔ حضرت زید کی شادی ہو گئی، نبھا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اللہ کی شان حضرت زید کے متعلقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی۔ لوگوں کو خیال تھا کہ متبنہ تو حقیقی بیٹی کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیوی سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ مسائل کھولنے تھے امت پہ، اور فرمایا یہ ازواج مطہرات یہ مومنین کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، بمنزلہ والدہ کے ہیں، ان سے ابد الآباد تک نکاح حرام ہے۔ جو ازواج مطہرات ہیں، نبی کی نکاح میں جو آ گئی، وہ مومنین کی ماؤں کا مقام رکھتی ہیں، روحانی مائیں۔ بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میٹھا پانی اور کھارا پانی جیسے برابر نہیں ہے، اسی طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے نہ اٹھانے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمائے جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دعوت الی الکتاب دی ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اور فرمایا اگر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہیں دین اور دنیا دونوں کی عزتیں مل جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی۔ ان کے بعد تو سلیمان علیہ السلام میں اللہ نے وہ صلاحیت ودیت کی تھی کہ انہیں بھی اللہ کے شان نبوت بھی ملی اور سلطنت بھی ملی، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ آپ ہر قسم کی
چرند پرند اور جانوروں کی بولی جانتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا. اور ہوا کو اللہ نے آپ کے مسخر کر دیا تھا. اس میں مختلف اقوال ہیں. آپ کے پاس گھوڑے تھے خاص قسم کے جو ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے. کوئی کہتے ہیں جو سمندری گھوڑوں کا میلاب تھا اس سے یہ نسل بنی تھی. ان کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے ان گھوڑوں کو ہی قتل کروا دیا کہ ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی. اس کے نتیجے میں اللہ نے ہوا مسخر کر دی. کسی نے یہ بھی لکھا ہے. بہرحال ہوا آپ کے تابع تھی. آپ نے لکڑی کا بہت بڑا تخت بنوایا تھا جس پہ 6000 کرسیاں لگتی تھیں. سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بنی اسرائیل کی بہت سی روایتیں بیچ میں شامل ہوئی ہیں. میں مختصر سی بات رکھ رہا ہوں. 6000 کرسیاں لگتی تھیں. آپ اہل خانہ، وزراء، متعلقین اور اس کے ساتھ ہی اسلحہ اور آپ کے باڈی گارڈ جو بھی عملہ تھا سارا اس پہ بیٹھ جاتا. اور اس کی پرواز کیا تھی کہ وہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. اتنی سپیڈ تھی اس کی. آج کل جہاز کی کیا سپیڈ ہوگی. اور دوپہر سے شام تک پھر مزید 1 مہینے کی مسافت کو وہ تخت طے کرتا تھا. یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی تھی. 2 مہینوں کی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ بیت المقدس سے چلتے اور دوپہر کو استخر ایک علاقہ ہے وہاں رکتے، وہاں کھانا کھاتے، دوپہر کا ظہر کی نماز پڑھتے، وہاں سے چلتے اور شام کو افغانستان پہنچتے. افغانستان کا تذکرہ ہے اس میں. دوبارہ ہوا آپ کے تابع تھی. ایک دن جب آپ کا یہ لشکر زمین پہ چلتا تو بڑے مربوط طریقے سے چلتا تھا جیسے کہ فوج پریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر مختلف جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوروں کی لائنیں. پرندے پرواز کیے ہوئے پر پھیلائے سائے کیے ہوئے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے. تخت بھی جب اڑتا تھا اوپر پرندے پر پھیلا کے ساتھ چلتے تھے تاکہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہیں. جب آپ کا لشکر ایک دفعہ زمین پہ چل رہا تھا تو وادی نمل پہ گزر ہونے لگا جہاں چیونٹیوں کی وادی تھی. ہر طرف چیونٹیاں چیونٹی پھیلی ہوئی تھی. ایک چیونٹی نے دیکھا کہ اگر یہ لشکر اس طرح بڑھتا چلا آیا تو نہ جانتے ہوئے تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا. سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی، بات کو سمجھ لیا کہ اس نے کیا کہا تو مسکرا پڑے. مسکرا اس لیے کہ کتنی سمجھدار ہے کہ نہ جانتے ہو، الزام نہیں دیا کہ انہیں خبر نہیں ہوگی اور اس سارے قدموں کے نیچے رون دی جائیں گی. انہیں مجرم بھی قرار نہیں دیا کہ یہ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے. کہتے اس نے ایک آواز لگائی. یہاں مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے. اس چیونٹی نے ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کے نیچے رون نہ ڈالے. اب یہ آواز اس کی اپنی قوم کی خیرخواہی کی بنیاد پہ تھی، ہمدردی کی بنیاد پہ تھی، دوسرے کو تکلیف اور نقصان سے بچانے کی بنیاد پہ تھی. تو اللہ کو اس جذبے کی بنیاد پہ اٹھنے والی یہ آواز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے چیونٹی کے اس کلام کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور میرے اور آپ تک اس قرآن اور محبوب پیغمبر کے ذریعے سے یہی بات، یہی آواز، یہی پیغام پہنچا دیا. گویا کہ رب کی منشا یہ ہے کہ میری زندگی میں بھی یہ جذبہ موجود ہو. تو اللہ نے اس خیرخواہی کے جذبے کی وجہ سے معمولی سے مخلوق کو اتنی عظمت دی کہ وہ قرآن کا حصہ بنی. قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور اس معمولی سے مخلوق چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی. وہ تو ایک معمولی سی مخلوق ہے، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اگر یہی جذبہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ گیا تو اللہ کے ہاں میرے اور آپ کا کیا مقام ہوگا. یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں. آج تو اگر کوئی کسی کے ساتھ بظاہر بھلائی کر رہا ہے نا
تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پیچھے اس کے اپنے کتنے اغراض ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دوسرے کو استعمال کر کے اپنے اغراض پورے کر لیے جاتے ہیں. اصل جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی کا ہے جو رب کو بہت پسند. بخاری شریف کا واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک فاحش عورت کا گزر ہو رہا ہے، کتے کو دیکھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، شاید ہی کنواں تھا، پانی نکال کے پلایا، اس کی جان میں جان آ گئی. اسے دیکھا کتا ہے لیکن ایک جان تو ہے جو تڑپ رہی ہے. تو ہمدردی کی بنیاد پہ اس نے جب یہ عمل کیا، اللہ کو ہمدردی کی اور خیرخواہی کی بنیاد پہ یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس فاحش عورت کے اللہ نے مغفرت کا فیصلہ دے دیا. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. کسی کے ساتھ تو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کر لیں، خیرخواہی کی بنیاد پہ، ہمدردی کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ اچھائی کر لیں، میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بہرحال اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑاؤ ڈالا تو ہدہد یہ پرندہ ہے. ایک تو یہ ہم دیکھتے ہیں نا ہدہد جس کو ہم کہتے ہیں، بعض اوقات لکھا ہے کہ وہ اس طرح نہیں تھا، پر اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین میں پانی تلاش کر لیتا ہے کتنے فاصلے پہ. پڑاؤ ڈالا، ہدہد کو پتہ کرو بھی پانی دیکھے، پانی کو پہلے ترتیب بنتی تھی، پڑاؤ پڑتا تھا وہاں، ہدہد غائب. آپ غصے میں آ گئے، اگر اس نے آ کے معقول عذر نہ پیش کیا اپنے غیر حاضری کا تو میں اسے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. جنات انسانوں نے سن لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے میں ہدہد آیا. انہوں نے کہا بچوں تیری خیر نہیں ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام بڑا غصے میں ہے. اس نے کہا میں اسے ذبح کر دوں گا. اچھا آپ مجھے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ تو سناؤ، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اس کو سزا دوں گا. اس نے کہا بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس معقول عذر ہے، ایسی بات کا علم لایا ہوں جس کو انہیں علم نہیں ہے. نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا نا، اللہ بتائے تو پتہ چلتا. اب یہ ہدہد چھوٹی سی جان ہے لیکن اس میں استقامت ہے، اس کے قدموں کے نیچے ریت کا ٹیلا نہیں ہے، چٹان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو کیس تھا وہ سچ پہ مبنی تھا. تو سچائی کی بنیاد پہ انسان کے قدموں کے نیچے ریت کا ٹیلا نہیں ہوتا، چٹان ہوتی ہے، چٹان. پیش ہو گیا، سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی، اس نے سبا کے علاقے کے ملکہ کی خبر دے دی. وہاں ایک عورت ہے، ملکہ ہے، بادشاہت کرتی ہے، اور ساری صورتحال بتلائی. اس کے اتنے ملازم ہیں، 312 اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، ہر ایک کے نیچے 12 ہزار اس کے تابع ہیں. پورا ایک نقشہ کھینچا، اور اس کا تخت ہے اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا خوبصورت. مشرق مغرب میں انہوں نے دیوار میں وہ سوراخ وہ بنائے ہوئے ہیں. سورج روزانہ ایک سوراخ سے طلوع ہوتا ہے، اس کے محاذ میں مغرب کی طرف اس کے برابر کے سوراخ میں غروب ہوتا ہے، اگلے دن پھر دوسرے سے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے نا. تو انہوں نے اس حساب سے وہ ساری ترتیب روشن دان سے بنائے ہوئے خوبصورت. کیسے ایک عجیب منظر ہے، اور اتنی عورتیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے. اچھا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں خط دیتا ہوں. ایک تو اس میں اس کی سچائی معلوم ہونی تھی کہ واقعی یہ حقیقت ہے، یہ پہنچا دیں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام پہ جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، تکبر نہ کرو، تسلیم ہو جاؤ. یہ پہنچ گیا خط لے کے. بلقیس اس نے جب خط پڑھا، وہ سمجھدار تھی. خط پڑھا کہ بادشاہ کی طرف سے خط ہے، اور 2 ٹوک الفاظ ہیں، یا تسلیم ہو جاؤ یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ کیا. تو جیسے روٹین ہے، وزیر و مشیروں نے کہا جی آپ کہیں گے تو ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. نہیں کوئی سنجیدہ رائے نہیں دی، بس ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک جذباتی فیصلہ سنا دیا. ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ملکہ خود سمجھدار تھی. انہوں نے کہا بادشاہ جب کسی علاقے پہ داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت توجہ لکھی ہے. فرمایا یہ دل کی دنیا جو ہے نا، اس میں جو معزز چیز ہے دل کی بستی، دل کی بستی میں جو عزت والی چیز ہے وہ دنیا ہے. فرمایا جب اللہ کا نام دل میں داخل ہوگا تو یہ جو عزت مند بنی پھر رہی ہے دل کے بستی میں دنیا، اس کو ذلیل کر کے نکال دے گا. انہوں نے کہا جب بادشاہ جب علاقے میں داخل ہوتے ہیں عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. اس نے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں تحائف بھجواتی ہوں، چیک کرتی ہوں. تحائف بھیجوائے، تفصیل ہے لمبی چوڑی. تو اس میں غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں. کہتے ہیں غلام جو تھے، جو لڑکے تھے انہیں لڑکیوں کے لباس پہنا دیا، جو لڑکیاں تھیں انہیں لڑکوں کا لباس پہنا دیا، اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے کھچر کثیر تعداد میں کیا کیا تحائف روانہ کر دیے. ادھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا. رب تو جانتا ہے، علم غیب رکھتا ہے، اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے، سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح کا سلسلہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو جنات تھے نا ان سے آپ بڑا بڑا کام لیتے تھے. جنات سے بعض لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں جنات کو مسخر کرنے کا، ہر کوئی نہیں قابو کر سکتا. یہ جب فارغ ہو جائے نا پھر گھر میں گھر والوں کو بچوں کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کوئی جن مزاج کا بندہ ہو نا اسے کام میں لگا ہی رکھو. فارغ بیٹھے گا تو یہ شرارتی کرے گا یہ بچہ. پھر اگر ایسا بچہ ہے اسے کام میں مصروف رکھو تاکہ فارغ نہ ہو، فارغ ہو تو تنگ کرے گا. جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی عمارتیں، اس طرح کا، یہ جیسے بیت المقدس، یہ ساری چیزیں ان سے تعمیر کرواتے. کنویں کھدواتے تھے، لگ جاؤ کنواں کھدوایا، وہ لگے رہتے تھے. انہیں کہا بھائی 30 میل تک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دو. 30 میل یہاں سے ملتان تک تقریباً کچھ کم. ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی بچھا دو، ایک سڑک بنا دو. دائیں بائیں خوبصورت پودے لگا کے عجیب الخلقت قسم کے جانور کھڑے کر دو، انہیں دونوں سائڈوں پہ باندھ دو. عجیب الخلقت قسم کے جانور جو اسی سونے چاندی کی اینٹوں پہ پیشاب بھی کر رہے ہیں، گوبر بھی کر رہے ہیں. بھئی ایک منظر تیار ہو گیا. بلقیس آ رہی ہے، ان کا وہ وفد آ رہا ہے. انہوں نے جب آئے انہوں نے دیکھا بھئی یہاں تو اینٹ، سونے کے اینٹوں پہ جانور پیشاب کر رہے ہیں اور ہم یہ سونا لے کے آئے تحفے میں دینے کے لیے. ان کے تو اوسان خطا ہو گئے. یہ یہاں تو ہماری پوزیشن بالکل کمزور ہے. بعض رات نے کہا تو انہوں نے وہیں سب کچھ چھوڑ دیا. بارہ آگے چلے تو آگے کا جو منظر دیکھا کہ کیا جنات تابع ہیں، ترتیب میں بیٹھے ہیں، کیا انسان ہے، کیا شان ہے. خیر سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، بڑی پیار و محبت سے ان سے بات کی، ان کا پیغام سنا. جب پیغام سنا تو سلیمان علیہ السلام نے صاف کہہ دیا لے جاؤ اپنے سارے تحائف، مجھے لالچ دیتے ہو، اور جا کے پیغام دے دو. تسلیم نہیں ہونا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حملہ کروں گا ایسا حملہ کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. وفد گیا واپس، تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اس نے فوراً پیغام بھیجا جاؤ سلیمان علیہ السلام سے کہو کہ میں تسلیم ہو کے خود حاضر ہوتی. بلقیس نے کہا میں خود حاضر ہوتی. وہ پھر اپنے شان و شوکت کے ساتھ جیسے بھی ہے، جب وہ پہنچنے لگی اللہ تعالیٰ نے پھر خبر دے دی کہ پہنچنے والی ہے. آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو، تو اب اس کا جو تخت تھا نا وہ کہتے ہیں تقریباً 7 کمروں میں اسے بند کر کے لاک کر کے آئی تھی. کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، تالے پہ تالے، پتہ نہیں کتنے نگران کھڑے کر دیے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی تخت لا سکتا ہے؟ ایک بڑا جن تھا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ ان نشست برخاست کریں گے تخت یہاں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اتنے میں ایک آصف بن برخیہ جو عالم تھا، اللہ نے اسے، کہتے ہیں کہ یہ بزرگ انسان تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کو اسم ذات کا علم تھا، اسم اعظم، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام سے بس آپ کی پلک جھپک میں تخت یہاں ہوگا، آپ یہ سیدھا دیکھیں گے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، جیسے آپ کی پلکیں جھپکیں گی تخت یہاں ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک. تخت آ گیا. اب بلقیس آ رہی ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے شیشے کا فرش بچھوا دیا جس کے نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں پانی میں، اوپر شیشہ ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ تالاب ہے، اتنا صاف شیشہ.
بلقیس آنے لگی، وہ سمجھے کہ تالاب ہے تو اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے. جب پتہ چلا بتایا کہ بھئی یہ تو راستہ ہے، فرش ہے شیشے کا، تو اسے اپنے عقل پہ اس نے ماتم کیا. بھائی یہ تو میری بڑی خجالت ہو گئی ان کے سامنے. یہ کہیں گے یہ اتنی احمق ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ فرش ہے یا کیا ہے. خیر جب وہاں پہنچی تو تخت تو موجود تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جو تخت دیکھا بڑا خوبصورت ہے. کہنے لگے یہ تو غالب مجھ سے پوچھا گیا کہ تخت کے بارے میں، کہاں ہے تو میرے تخت کی طرح، لیکن بعد مجھ سے پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی میرا ہی تخت ہے. تو اور شرمندہ اور پشیمان ہوئی کہ جب میں اپنا تخت نہیں پہچان سکتی تو میں خدا کو کیا پہچانوں. میں نے اپنے تخت اور اپنے بیڈ کو پہچاننے میں غلطی کی ہے تو یقین میں نے اپنے معبود کو پہچاننے میں بھی غلطی کی ہے. ایمان لے آئی، تسلیم ہو گئی، ایمان قبول کر لیا. بعض رات نے لکھا کہ بعد میں سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا. آپ نے پھر اس کو اسی سبا کی قوم سبا پہ وہیں آپ اس کو دوبارہ ملکہ مقرر کر دیا. وہاں آپ نے ایک بہت بڑا محل بنایا، مہینے میں وہاں چکر لگاتے تھے. یہ نظم اس ترتیب کے ساتھ چلتا رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہیں دین دنیا کی عزت اور شان و شوکت سے مالا مال کر دوں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا تعلق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. قرآن مجید اور رمضان کے روزی کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، دین دنیا کی عزت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا، تمام پریشان اہل کی پریشانی کو دور فرما. اللہ حاضرین کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.